السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ الحجر کا اختتام ہے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم سورۃ النحل میں داخل ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اب ذرا آج کے پہلے ہی ٹاپک پہ کچھ چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ ان ہے اور یہ لام موجود ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو باقی ترکیب کر لیتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کانا فعل ماضی ناقص، اصحاب الایکتی مرکب اضافی، مرکب اضافی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا اسم کانا۔ اسم کانا اصحاب الایکتی یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ظالمین یہ حالت نصب میں ہے اور یہ ہے خبر کانا، یہ تو ہو گیا طے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ان اور لام کیا چیز ہے۔ چلیں جی، یہ لام مزحلقہ ہے، یہ لام مزحلقہ ہے، یعنی جو لام تاکید ہوتا ہے، اور یہ انا سے مخفف ہے، انا سے یہ ہلکا ہوا ہے اور اس کو ان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ لام کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لام جر نہیں ہے؟ کیونکہ آگے ظالمین ہے، یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کی نفی کیسے ہوگی کہ یہ لام مزحلقہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے ان۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی یعنی وہ آ رہی تھی مقابلے میں کہ ان نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کی نفی کے اسم، نفی کے یعنی نفی کے اثر کو دور کرنے کے لیے یہ لام مزحلقہ موجود ہے، کیونکہ ایک تو یہ ان نفی نہیں ہے اور یہ لام کون سا ہے؟ لام مزحلقہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز، اب اس لام کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ مزحلقہ ہے؟ یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے، مزحلقہ ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے پتہ چلے گا کہ یہ انا سے ان ہوگا، یعنی اگر جملہ اسمیہ میں ان موجود ہو اور اس کے ساتھ جملے میں کہیں لام ہو تو وہ انا سے ہلکا ہوا اور وہ لام مزحلقہ ہے، اگر کوئی پیچھے کوئی ایسی وجہ موجود نہیں جو اس کو مجرور کر رہی ہو۔ ان کان اصحاب الایکتی لظالمین، یہ لام کہتے ہیں لام مفارقہ۔ اس صورت میں لام مفارقہ، یہ مفارقہ ہے دو چیزوں میں فرق کرنے کے لیے، کہ ایک تو یہ شور کر رہا ہے کہ یہ ان وہ نفی والا نہیں ہے، نہ یہ ان نفی والا ہے نہ شرطیہ ہے، یہ انا سے ہلکا ہوا ہے، اور یہ لام اس فرق کو بتانے آ رہا ہے کہ یہ انا ہے۔ اچھا، لام نے تو آنا ہی تھا تاکید کے لیے، اس لام کے ساتھ اس انا کا ان ہونا بھی ٹھہر گیا کہ تاکہ اس ظالمین کا جو اعراب ہے اس پر فرق نہ پڑے۔ امید ہے کچھ سمجھ آئی ہوگی آپ کو۔ اگر میں نہ سمجھا پایا ہوں تو کوشش کروں گا میں نیچے کامنٹ میں لکھ دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا صحیح اندازہ ہو جائے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، نون قاف میم مادہ باب افتعال، انتقم ینتقم انتقام لینا۔ فَانْتَقَمْنَا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے انتقام لیا ان سے، یعنی وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ کہ اصحاب الایکہ تو بہت ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، انا حرف تاکید، ہما یہ اسم انا بن گیا اور یہ ہے خبر و انا۔ اب یہاں پر یہ لام پھر مزحلقہ ہے تاکید کے لیے، با حرف جر ہے، امام مبین سے مراد ہے
کھلے رستے پر، امام ان کا مطلب سامنے، اور مبین واضح، یعنی واضح کھلے رستے پر۔ انہما، ہما کون؟ پچھلی آیات میں ایک وادی کا تذکرہ تھا، اور یہ ہے انہما لب امام مبین، کہ دونوں واضح کھلے راستے پر ہیں، کہ اگر آپ شام کا سفر کریں تو دونوں ایک ہی راستے پر آتی ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، لام پھر وہی قسمیہ کا تاکید، کذب فعل ماضی، اصحاب الحجری، کذب یکذب باب تفعیل، اور اصحاب الحجری یہ ہو گیا فاعل۔ حجر کسے کہتے ہیں؟ اصحاب الحجر کون تھے؟ یہ جو قوم ثمود تھی، قوم صالح علیہ السلام، جو یہ موجود تھی مدینہ منورہ سے 500-600 کلومیٹر کے فاصلے پر، جو مدین صالح ہے وہاں پر جو قوم تھی جو پہاڑوں میں گھر بنا لیتی تھی، اصحاب الحجر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، مرسلون کی جمع ہے، اسم المفعول کا صیغہ ہے، یعنی بھیجے گئے، جمع مذکر سالم سے منصوب مفعول ہے، یہ منصوب مفعول ہے کذب کا، کہ جھٹلایا اصحاب الحجر نے رسولوں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، آتَيْنَا فعل ماضی، حمزہ تا یا باب افعال دینا، سو آتینا نحن فاعل، ہم نے دیا، ہم ان سب کو، کیا دیا؟ آیاتینا ہماری آیات، نشانیاں، سو یہ حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہے آتینا کا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم اسم کانو، عنہا اس سے، یہ کیا ہے؟ آیات کی طرف جا رہا ہے، معرضین حالت نصب میں مفعول، معرض اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اعراض کرنے والے، اگنور کرنے والے تھے، وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کانو ہم اس کا اسم ہو گیا، ینحتون خبر، نحت ینحت باب ضربہ سے تراشنا، ینحتون فعل مضارع، ہم فاعل، من الجبال پہاڑوں سے وہ تراشتے تھے، بیوتن گھروں کو، سو یہ مفعول ینحتون کس حالت میں؟ آمینین، آمین اسم الفاعل کا صیغہ امن میں ہونے والا، سو یہ ان کا حال ہے۔ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمینین، وہ کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں میں سے گھروں کو تراشتے تھے امن کی حالت میں، یعنی ایسے گھر بناتے تھے جس میں وہ امن میں رہتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اخذت فعل ماضی، حمزہ خا ذال مادہ باب نون، اخذ یاخذ پکڑ لینا، صیحۃ چیخ فاعل ہے، چیخ نے پکڑ لیا ان سب کو، یہ ہم مفعول، ان سب کو پکڑ لیا۔ مصبحین صبح، یہ ان کا حال ہے، مصبح صبح کرنے والا، صبح کی حالت میں جب انہوں نے صبح کی تو ان کو پکڑ لیا۔ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، ما نفی کا، اغنا یغنی غنی کر دینا، اغنا، اب یہ غین نون یا مادہ ہے، اغنا یغنی باب افعال سے ہے، اس کا فاعل دیکھتے ہیں کیا ہے، اس کا فاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، ما موصولہ ہے، اسم ہے یہ، اور مرفوع ہے، چونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، سو فما اغنا عنہم، ما موصولہ، کانو اس کا ہم اسم ہو گیا، یکسبون کسب یکسبو باب ضربہ سے کمانا، یہ خبر کانو، سو ما کانو یکسبون، جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے، اس سب نے ان کو مستغنی نہیں کیا، یعنی ان کو بچایا نہیں کسی دوسری صورتحال سے، وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ ایکچولی آپ کو ترجمہ ملے گا کسی کام نہ آئے، سو بیسیکلی اغنا یغنی یعنی کسی کو بے نیاز کر دینا، یعنی اس کی مدد کرنا، اس کو بچا لینا، سو وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، ما نفی کا، چونکہ آگے الا آ رہا ہے، الا اور ما اسٹرانگ نفی ہو گئی۔ خلقنا السماوات نحن فاعل، ما خلقنا السماوات والارض مفعول، وما بینہما اور ما موصولہ، سو مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 2، مفعول نمبر 3، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، سوائے اس کے حق کے ساتھ، با حرف جر، سوائے اس کے حق کے ساتھ، نہیں پیدا کیا آسمانوں و زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سوائے اس کے حق کے ساتھ، الا تاکید کے لیے آیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ،
ان الساعۃ ہن حرف تاکید، الساعۃ اسم ان، لام مزاحلقہ، آتیۃ آتین کی مؤنث ہے، آتیۃ آنے والی اسم الفاعل کا صیغہ ہے، خبر ہے ان کی کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ پس فصفح الصفح الجمیل، صاد فا ہا مادہ، صفح یصفح با فاتحہ سے، یعنی معاف کر دینا، چھوڑ دینا، درگزر کر دینا۔ سو فصفح الصفح یہ مفعول مطلق ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں انت فاعل ہے، یعنی آپ معاف کیجئے۔ کیسا معاف کیجئے؟ الجمیلہ، یہ اس کی صفت ہو گئی۔ فصفح الصفح الجمیلہ، خوبصورت طریقے سے معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، ان حرف تاکید، ربک اسم ان، ہوا یہ حصر کے مفہوم کے لیے ضمیر الفصل کہلاتی ہے، یہ ایکچولی خبر ان ہے۔ خلاق، خالق سے مبالغہ کا صیغہ، خلاق علیم، خوب یعنی خلاق پیدا کرنے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ جی تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تاکید آتینا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے دیا، کاف مفعول، انت کی نصب ضمیر، ہم نے آپ کو عطا کیا، سبعاً یہ ایک مفعول، یہ دوسرا مفعول، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا ہم نے آپ کو 7 چیزیں عطا کی، من المثانی یعنی دہرائی جانے والی میں سے، مثانی کہتا ہے دہرائی جانے والی، دہرائی جانے والی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یعنی ایک مفعول، دوسرا مفعول، تیسرا مفعول، اور یہ اس کی صفت ہو گئی۔ ہم نے آپ کو عطا کیا 7 دہرائی جانے والی اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا 7 دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ کہلائی جاتی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اللہ نے فرمایا لا تمدن، نون ثقیلہ کی گردان کے ساتھ جب بھی فعل مضارع آئے گا تو وہ لائے نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ میم دال، دال مادہ، باب نون سے مدہ یمدو، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ لا تمدن، انت فاعل اس کا، فعل مضارع کا صیغہ ہے، آپ ہرگز مت پھیلائیے۔ عینئی کا، عینانی سے نصب ہوا، عینینی اس کا نون ڈراپ ہوا، مضاف بننے کی وجہ سے مفعول بن گیا یہ۔ آپ اپنی دونوں نگاہوں کو مت پھیلائیے، الی حرف جر، کس طرف؟ یہ ہے، اس کی طرف مت پھیلائیے۔ ما متعنا به ازواجا منہم، ما موصولہ، متع یمتع باب تفعیل، یعنی کسی کو لطف اندوز کروانا، کسی کو انجوائے کروانا، کسی کو فائدہ دلوانا۔ متعنا فعل ماضی، نحن فاعل، به با حرف جر میں ہا اس ماں کی طرف جا رہا ہے، یعنی آپ مت اپنی نگاہوں کو بڑھائیے اس طرف جن کو ہم نے متعنا به، ما متعنا به ازواجن، یہ مفعول ہے کہ ہم نے ان کو جوڑوں کے ذریعے ان کو لطف اندوز کروایا، ان کو فائدہ دیا ہے، منہم انہی میں سے، یہ اس ازواجن کی ایکچولی صفت ہے۔ الی ما متعنا به ازواجن منہم، کہ ان کو جو مال و متاع اور جو چیزیں ملی ہیں آپ ان کی طرف نظر نہ رکھیے۔ ولا تحزن علیہم، لائے نہیں مجزوم ہو گیا، ہا زا نون مادہ، باب سامیہ سے، حزین یحزن غمگین ہونا، انت فاعل، لا تحزن علیہم ان کے بارے میں آپ غمگین نہ ہوں۔ وخفض جناحک، خا فا ضاد مادہ، خفض یخفض باب ضربہ سے، جھکا دینا۔ جناحک، جناح یعنی بازو، اسے کہتے ہیں بازو پھیلا دینا۔ اس بازو پھیلانا کیا ہے؟ ہاتھ پھیلانا اور ہوتا ہے، بازو پھیلانا ہوتا ہے، بازو پھیلا دیں۔ اچھا یہ بازو جب ہم کیسے جیسے نا بچے آ رہے ہیں اور والدین بازو پھیلا دیتے ہیں اپنے، کس طرح؟ شفقت کے، محبت کے۔ وخفض جناحک مفعول، آپ انت فاعل ہے، اس کا امر کا صیغہ ہے، آپ پھیلا دیں اپنے بازو، للمؤمنین مومنین کے لیے شفقت سے اپنے بازو پھیلا دیں۔ وقل انت اس میں فاعل ہے، امر کا صیغہ، اور آپ کہہ دیجئے، مقولہ ہے، کیا کہنا ہے؟ انی انا النذیر المبین، انا اسم انا، انا ہو گیا اس میں انا، اور یہ انا ضمیر فصل ہے حصر کے مفہوم کے لیے، النذیر المبین،
میں ہی ڈرانے والا ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں، انی انا النذیر المبین۔ پھر اللہ نے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، کما جیسا کہ، انزلنا فعل ماضی، نحن فاعل باب افعال، مقتسمن، مقتسمن باب کاف سین میم مادہ ہے، باب افتعال ہے۔ اقتسم یقتسم تقسیم کرنے والا، مقتسم تقسیم کرنے والے، کما انزلنا علی المقتسمین جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پہ نازل کیا۔ اب وہ تقسیم کرنے والے کون ہیں آگے دیکھتے ہیں جی۔ تو اللہ نے فرمایا الذین جعلوا القرآن عضین، الذین یہ وہ مقتسمون کی صفت ہے کہ وہ کون ہیں؟ الذین وہ لوگ جنہوں نے، جعلوا فعل ماضی، ہم فاعل، تو یہ صلہ بن گیا، القرآن مفعول، عضین حال، یہ حال ہے۔ الذین جعلوا القرآن عضین جنہوں نے قرآن کو کر ڈالا ٹکڑے ٹکڑے۔ ٹکڑے ٹکڑے سے مراد یہ کیا ہے کہ قرآن کے کسی حصے کو قبول کر لیا، کسی کو نہ کیا، یہود و نصارہ ہیں۔ سو الذین جعلوا القرآن عضین۔ آگے اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، واو کے بعد یہ مجرور ہے تو یہ واو قسمیہ ہے۔ فَوَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، اللہ نے قسم اٹھائی، تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّ أَجْمَعِينَ، لام تاکید، نون تاکید، ثقیلہ ہم یہ مفعول، نسألہ سین حمزہ لام مادہ، فعل مضارع نحن فاعل، لَنَسْأَلَنَّهُمْ ہم ضرور بالضرور ان کو پوچھیں گے، یہ ان کا حال ہے، کیسے؟ سب کے سب کو، اجمعین یہ اس ہم کا حال ہے۔ کس بارے میں پوچھیں گے؟ اما کانوا یعملون، اسی لیے آپ کو لا نظر آ رہا ہے کہ یہ متعلق فعل ہو گیا لنسألن، ان حرف جر ما موصولہ، کانو ہم اس کا اسم، یعملون فعل مضارع، ہم فاعل، خبر کانو جو وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، صاد دال عین صدع یصدع با فتح سے صدا لگانا، انت فاعل امر کا صیغہ، آپ صدا لگائیے، کس بات کی صدا لگائیے؟ بما تؤمر، حمزہ میم را مادہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، انت اس کا نائب الفاعل ہے، اس جو کی صدا لگائیے جو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعرض امر کا صیغہ، انت فاعل، اعرض یعرض باب افعال، اعراض کرنا، یعنی اگنور کرنا، اعرض عن المشرکین مشرکوں کو اگنور کیجئے، ان کو لفٹ نہ کرانا۔ انا کفیناک المستہزئین، نحن اسم انا یہ ہے خبر انا، کفا یکفی، کفا یکفی باب ضربہ سے کافی ہونا، یہ انتا کی نصب ضمیر مفعول، کفینا میں نحن فاعل، انا کفینا کا ہم کافی ہوں گے آپ کو، المستہزئین، مستہزئون اسم الفاعل کا صیغہ، ٹھٹھا کرنے والے، مذاق کرنے والے، نصب ہے مفعول ہے، یعنی ہم آپ کے لیے کافی ہوں گے مستہزئین کو، یعنی کافی ہونا کا مطلب یہ ہے کہ انا کفیناک ہمیں جو پہلا مفعول ہے، یعنی ہم آپ کے حق میں ان کے خلاف کافی ہوں گے، یعنی آپ کے حق میں ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے لیے یا آپ کے مقابلے میں ان ٹھٹھا کرنے والوں کو کافی ہو جائیں گے۔ اب یہ ان ٹھٹھا کرنے والوں کی صفت ہے، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ کون ہے؟ یجعلون فعل مضارع ہم فاعل، مع اللہ ظرف، الہا مفعول، آخر صفت، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے۔ میرے رب تو جانتا ہے ہر ایک کا دل گھٹنا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سبحان جائیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یقین کریں میری آنکھیں جو ہیں وہ بھر آئیں اس آیت پر۔ ہم ضرور بالضرور جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ خوب جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، دا کا یضیق تنگ ہونا، صدر کا فاعل ہے، اس کا فاعل ہے،
انتا اسم انا ہے اور یہ خبر انا ہے، انک یضیق صدرک، یقیناً آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے۔ متعلق فعل یضیق کس بات سے تنگ ہوتا ہے؟ ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے کہنے کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے دل کو تنگ کرتی ہیں۔ انما یضیق صدرک بما یقولون، جو کچھ اہل شیعہ حضرات صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، ہمارا دل بہت تنگ ہوتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا انا کفیناک المستہزئین، یقیناً اللہ ان کو کافی ہو جائے گا جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی کافی ہو جائے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دل شیعوں کی ان گستاخیوں کو سن کر کتنے تنگ ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم بھی پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بس میں تو جو ہے وہ بول سکتے ہیں ہم، یا کوئی بات کر سکتے ہیں، یا کوئی دلیل دے سکتے ہیں، باقی تو ہمارے بس میں کوئی نہیں ہے۔ نہ قانون ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ قانون ہماری مدد کرتا ہے، نہ قانون کے رکھوالے ہماری مدد کرتے ہیں، بس تو ہی ہے، تیرے ہی آسرا ہے۔ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی دنیا اور آخرت ان پہ تنگ کر دے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سبح یسبح، تسبیح کرنا، انت فاعل، آپ تسبیح کیجئے، بحمد ربک، یعنی اپنے رب کی خوب حمد بیان کیجئے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، یہ امر کا صیغہ ہے ہو جانا، انتا اس کا اسم ہے، آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَعْبُدْ، انتا فاعل، امر کا صیغہ، آپ عبادت کیجئے، ربک مفعول، اپنے رب کی، حتیٰ یأتیک الیقین، عطا یأتی آنا، حتیٰ سے یہ منصوب ہو گیا، یأتیہ الیقین یہاں پہ فاعل ہے، یأتی کا کاف مفعول ہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین آ جانے سے مراد ہے کہ آپ کے پاس، آپ پر موت کا وقت آ جائے، سو آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے، یعنی نماز ادا کیجئے کثرت سے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ میں ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اس قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ کو بعض کے قریبی لوگوں کی باتیں سن کر آپ کے دل بھی تنگ ہوتے ہیں، دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان کی باتوں سے، ان کے القابات سے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بس ہم کوشش کریں کہ اس کو پکڑ لیں، تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ دلوں کی جو وہ تنگی ہے اس کے اثرات اللہ کا ذکر زائل کر دیتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کثرت سے پڑھیں، نوافل بھی ادا کریں، سنتیں بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ سفر آگے جاری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلی سورہ کے ساتھ کل ملاقات ہوگی۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔